السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال دا ہربلسٹ چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے درود پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج اس موضوع کے اوپر ہم نے گفتگو کرنی ہے، وہ ہے کان کا درد۔ اور یہ کان کا درد جس کو یہ کبھی کبھار اگر زندگی میں ہوا ہو تو یہ اسی کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کان کا درد پوری رات یا پورا دن کس طرح بندے کو بے چین کر دیتا ہے۔ تو آپ نے یہ ویڈیو شروع سے لے کے آخر تک دیکھنی ہے، اور انشاءاللہ یہ جو میں آج آپ کو نسخہ پیش کروں گا انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے بہترین ہے، اور ہربل میڈیسن ہے اور نیچرل میڈیسن ہے، گھر میں موجود ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ یہ آپ شروع سے لے کے آخر تک میری یہ نوٹ فرمائیں، اور اس کو جو ہے ویڈیو کو غور سے سنیں تاکہ یہ آپ مکمل اس کا فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو کان کا درد ہوتا کیا ہے؟ یہ کان، دونوں کانوں میں سے کسی ایک کان کے اندر درد اتنا شدید ہوتا ہے کہ آدمی بے چین ہو جاتا ہے، یہ اس کی تعریف ہے۔ اور اس طرح اس کے اسباب کے اندر کیا کیا ایسی چیزیں شامل ہوتی ہیں جو کہ اس کی پہچان یا اس درد کو پیدا کرنے کے لیے جو کیفیات ہوتی ہیں، جو مسائل ہوتے ہیں، وہ بھی آپ سن لیں۔ کہ بعض دفعہ لوگ کانوں کی صفائی نہیں کرواتے ہیں یا کان صاف نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے میل کچیل کانوں کے اندر جمع ہو جاتی ہے۔ اس میل کچیل کے جمع ہو جانے کی وجہ سے بھی بعض دفعہ درد پیدا ہو جاتا ہے، اور درد شدید ہوتا ہے۔ اس طرح بعض دفعہ نہاتے ہوئے، اور خاص طور پہ جب یہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، جب وہ اس طریقے سے پانی اوپر اپنے ڈالتے ہیں تو بعض دفعہ کانوں کے اندر پانی چلا جاتا ہے، تو وہ پانی اندر چلے جانے کی وجہ سے وہ درد بھی پیدا کر سکتا ہے، اور درد پیدا ہو بھی جاتا ہے۔ اور اس طرح یہ بڑوں میں بھی یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، جو خاص طور پہ جو تیراکی کرتے ہیں، جو نہروں میں تیرتے ہیں، یا اس طرح تالاب وغیرہ جس طرح آج کل سوئمنگ پول بنے ہوئے، وہاں پہ جب تیراکی کرتے ہیں تو تیراکی کرنے کے دوران بعض دفعہ کانوں کے اندر پانی چلا جاتا ہے، تو اس وجہ سے بھی یہ درد پیدا ہو سکتا ہے۔ اس طرح شدت کی اگر سردی پڑ رہی ہے تو شدت کی سردی پڑنے کے دوران بھی کانوں کے اندر درد، جب ٹھنڈی ہوا کانوں کو لگتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی کان جو ہے وہ درد کر سکتے ہیں۔ یا یہ ضروری نہیں ہوتا کہ سردی کی شدت کے دوران یہ مرض پیدا ہوگا، بلکہ گرمیوں میں بھی یہ مرض جو ہے گرمی کی شدت کی وجہ سے بھی یہ مرض پیدا ہو سکتا ہے۔ اس طرح بعض دفعہ لوگوں کو نزلہ زکام ہو جاتا ہے، جیسے کہ یہ کہاوت بھی مشہور ہے ہمارے یہ ملک پاکستان کے اندر کہ یہ قومی ایک بیماری ہے نزلہ زکام، کیونکہ ہر دوسرا تیسرا آدمی جو ہے وہ اس نزلہ زکام کا شکار رہتا ہی ہے۔ اگر فرض کرے ایک مہینہ ٹھیک ہو گیا تو دوسرے مہینے اس کو نزلہ زکام ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح یہ بچے جو ہیں یہ بھی خاص طور پہ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بڑے بوڑھے بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ نزلہ زکام جب اس کا صحیح پراپر طریقے سے علاج نہ کیا جائے تو وہ نزلہ جو ہے وہ جم کے جب کانوں کے اندر جم جاتا ہے تو وہ درد کی کیفیت پیدا کرتا ہے۔ اس لیے یہ درد جو ہے یہ یعنی علاج بھی ہمیں اس کیفیت کے حساب سے ہی کرنا چاہیے کہ جس کیفیت سے یہ درد پیدا ہوا ہے، تو انشاءاللہ اس میں جلدی بہتری بھی آ جاتی ہے۔ تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کان کے اندر کوئی چیز چلی جاتی ہے، تو چیز جب کان کے اندر مثلا کوئی کیڑا چلا گیا ہے، یا کوئی ایسا تنکا یا کوئی ایسی اور چیز کان کے اندر گھس گئی ہے یا کان کے اندر داخل ہو گئی ہے، تو اس کو باہر نکالتے ہوئے جب یہ ہمارے گھروں کے اندر یہ سوئیاں وغیرہ یعنی جو سر کے اندر سوئی لگانے والی ہوتی ہے کلپ ٹائپ جو ہے، تو جب اس کو یا یہ ماچس کی تیلی وغیرہ اس کے اوپر روئی چڑھا کے لوگ کانوں کے اندر مارتے ہیں، گھسیڑتے ہیں جو ہے نا جی، اس کی وجہ سے بھی یہ درد جو ہے یہ پیدا ہو سکتا ہے۔ تو اس کی علامات جان لیتے ہیں۔ اس کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ جب کان میں درد شروع ہوتا ہے تو یہ پوری جو کن پٹی ہے، یہ اس کن پٹی سے لے کے کان کا پچھلا حصہ اور یہ کان کا اگلا حصہ اور یہ خاص جو کان کے نیچے جو ہے یہ رگیں جو ہیں یہ اس میں مبتلا مرض ہو جاتی ہیں، اور اتنا شدید ہوتا ہے کہ درد ہوتا ہے کہ یہ پوری جگہ سرخی مائل شکل اختیار کر جاتی ہے۔ اس طرح یہ بعض دفعہ یہ سر کا درد بھی اس میں شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ کان اور یہ سر کا تقریباً درمیانی حصہ تھوڑا ہی ہے، تو اس وجہ سے یہ سر کے اندر بہت شدید قسم کا ساتھ درد شروع ہو جاتا ہے۔ تو علاج آپ سن لیں کہ اس میں آپ نے علاج کیا کرنا ہے۔ علاج بنیادی چیز تو یہ ہے کہ اگر آپ اس کا گھر کے اندر علاج کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ چھان جو آٹے کے اندر سے ہم چھان نکالتے ہیں، یہ چھان کو آپ نے کیا کرنا ہے،
یہ پانی کے اندر ابالنا ہے اور اس کی بھاپ جو ہے یہ اپنے کان میں پہنچانی ہے۔ اگر وہ بھاپ پراپر طریقے سے آپ کے کان کے اندر جائے گی تو انشاءاللہ یہ ایسا ایسا جو اندر میل کچیل جمی ہوئی ہے وہ بھی باہر خارج ہو جائے گی، یا ایسی کوئی اور چیز جس کی وجہ سے درد کے کان کے اندر سوزش یا ورم ہو گئی ہے تو وہ بھی انشاءاللہ اس کے ذریعے سے تحلیل ہو جائے گی۔ اور نسخہ نوٹ فرما لیں، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ لہسن، جس کو تھوم بھی کہا جاتا ہے، یہ لہسن آپ نے تقریباً 5 سے 7 گرام لینا ہے، یعنی تقریباً آپ اس میں یہ 5-7 جو ہے یہ جو تریاں ہوتی ہیں، بڑی بڑی تریاں اس کی تھوم کی، یہ آپ نے بالکل صاف کر لینی ہے، یعنی اوپر سے اس کا چھلکا اتار لینا ہے۔ اور تل کا تیل یعنی تلوں کا تیل یہ آپ نے 30 گرام لینا ہے۔ کرنا کیا ہے آپ نے کہ تھوم کو آپ نے باریک باریک تھوڑا چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا لیں، ٹکڑے بنا کے آپ نے اس تیل کے اندر شامل کرنا ہے اور کسی برتن کے اندر ڈال کے اس کو آپ نے آگ کے اوپر رکھنا ہے، اور جب یہ فرائی ہو جائیں یعنی جب جلنے کے قریب پہنچ جائیں تو یہ آپ نے اس کو نیچے اتار لینا ہے۔ نیچے اتارنے کے بعد اس کو آپ نے ٹھنڈا کر لینا ہے اور کسی ڈراپر کے اندر ڈال لیں تو بہتر ہے، ورنہ کسی ایسی چیز میں رکھ لیں جو بالکل محفوظ ہو، بند ہو، اس میں مٹی وغیرہ یا گرد و غبار اس کے اندر داخل نہ ہو۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس کو نیم گرم آپ نے کان کے اندر ڈالنا ہے، یہ نہیں کہ آپ نے فوراً آگ سے اتارا ہے تو فوراً اتارتے ہی آپ نے اس کو کان کے اندر ڈال دینا، یہ ایسا کرنے سے آپ کا کان جل بھی سکتا ہے، آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو یہ آپ نے اس کو پہلے ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر تھوڑا سا ڈالنا ہے، ڈالنے کے بعد جب آپ دیکھیں کہ یہ ہماری ہتھیلی جو ہے اس کی گرمائش کو برداشت کر سکتی ہے تو اس ٹائم آپ نے اس کے 2-3 قطرے جو ہے یہ اپنے اس متاثرہ جو کان ہے، جس کے کان کے اندر درد پیدا ہوئی ہے، تو یہ آپ نے 2-3 قطرے کان کے اندر ڈال کے لیٹ جانا ہے، لیٹ کے آپ نے 2-3 قطرے کان کے اندر ڈال لینے اور اسی پہلو پہ آپ نے لیٹے رہنا ہے، تقریباً 5-10 منٹ آپ لیٹے رہیں تاکہ کان کے اندر تک وہ تیل جو ہے وہ چلا جائے۔ اور خاص طور پہ کانوں کی جو دائیں بائیں سائڈیں جو ہیں، جو سامنے والا حصہ ہے، اس کو تھوڑا تھوڑا ایسا ایسا دبائیں تاکہ جو اندر سوزش ورم ہو چکی ہے تاکہ وہ بھی تحلیل ہو جائے اور کان جو ہے وہ جو تیل جو ہے وہ اپنا صحیح طور پہ اپنا اثر دکھا سکے۔ تو دوبارہ میں آپ کو یہ بتانا اس میں یہی چاہوں گا کہ آپ نے اس کو نیم گرم، یعنی پنجابی میں جسے کہتے ہیں کوسا کوسا، یعنی اس کا درجہ حرارت بالکل نارمل ہو، زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے، نارمل درجہ حرارت ہوگا تاکہ آپ کی ہاتھ اس کو یا آپ کی ہتھیلی کی پشت جو ہے یہ اس کو برداشت کر سکے۔ پھر آپ نے کان کے اندر ڈالنا، ٹھنڈا تیل آپ نے کان میں نہیں ڈالنا۔ یہ چیزیں نوٹ فرما لیں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔